محترم سامعین، جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے ساری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے طریقوں سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن سامنے محض خوشی سے کام نہیں چلتا، آپ کی سیرت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور موقع کی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام اور سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں جموں اور اطراف جموں سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا، بھائیوں کا، بزرگوں کا، ماؤں بہنوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ بٹھنڈی اور مکہ مسجد کے اس احاطے میں منعقد ہونے والی سیرت النبی کانفرنس میں آپ سب کی شرکت اور آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اس پروگرام کو چار چاند لگانے اور ذروں کو آفتاب۔ محترم سامعین، بھیجنے والے نے بھیجا، آنے والے آئے، مشرق میں آئے، مغرب میں آئے، شمال میں آئے، جنوب میں آئے، ہر دور میں آئے، ہر زمانے میں آئے، عرب میں آئے، عجم میں آئے، مگر وہ سب سے آخر میں آئے، سب کے لیے آئے۔ قیامت تک غلامی کی زنجیریں کٹی، اخلاق و محبت کی دولتیں بٹی۔ تاریخ انسانی کو اگر اس پر ناز نہیں ہوگا تو پھر کس پر ہوگا؟ جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ محترم سامعین، وقت کی قلت کے باعث مناسب معلوم ہوتا ہے کہ باضابطہ پروگرام کا آغاز کیا جائے، چونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے جذبات اس پروگرام کے ساتھ پورے تن من دھن کے ساتھ جڑ چکے ہیں، لہذا مقصد اصل کی طرف بڑھتے ہوئے سب سے پہلے مناسب بلکہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ انتخاب صدارت کی روایت کو پورا کیا جا سکے، چونکہ جس جماعت کا کوئی امیر نہیں ہوتا اس کی جمعیت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، جس کارواں کا کوئی رہبر نہیں ہوتا وہ کارواں راستے سے ہٹ کر منزل سے بہت دور جا گرتا ہے۔ اسی طریقے سے جس جلسے کا کوئی صدر نہیں ہوتا وہ جلسہ اپنی اہمیت و افادیت کھو دیتا ہے۔ میں آج صدارت کا انتخاب اور صدارت کا صحرا ایک ایسی شخصیت کے سر باندھنے جا رہا ہوں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ساتھ ساتھ عمل، تقوی، پرہیزگاری، شہرت سب کچھ عطا کیا ہے۔ وہ شخصیت ہے مرحوم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب کے خلیفہ خص الخاص حضرت مفتی آصف صاحب دامت برکاتہم۔ پروگرام کے اخیر میں حضرت خطاب بھی فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں اور یہ عہد کر لیں کہ جب یہاں سے اٹھ کر جائیں گے تو کچھ نہ کچھ علم و دین میں سے سیکھ کر اور اپنے سینوں میں یہ جذبہ اور امنگ لے کر اٹھیں گے کہ آج ہم نے اپنی زندگی کو بدل لینا ہے، اور مقررین و خطابہ نے جو قیمتی نصائح فرمائے ہیں اس پر عمل کرنے کی اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین، ہماری مجالس و محافل کی تہذیب و روایت یہ بھی رہی ہے کہ ان کا آغاز قرآن کریم کی مبارک اور نورانی آیات سے کیا جاتا ہے۔ وہ قرآن جو نور و حکمت کا سرچشمہ ہے، جس کی تلاوت سے مردہ دلوں کو نئی زندگی ملتی ہے، جو اپنے مخصوص و منفرد لہجہ تلاوت سے سامعین کے دلوں کو محسوس فرما رہے تھے، اور مجلس بھی ایک سما سا بن گیا ہے۔ آئیے اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے پروگرام کو نعتیہ ماحول میں لے چلے۔ حضرات گرامی، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے بعد اگر کوئی ذات قابل تعریف و توصیف ہے تو وہ ہے خاتم النبیین، امام المرسلین، شفیع المذنبین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا میں آپ کی تعریف میں
نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں۔ یہ دل چاہتا ہے، یہ دل چاہتا ہے، یہ دل چاہتا ہے، یہ دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ ماشاءاللہ، یہ طرز و ترنم، یہ لہجہ اور لے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں بھرائی، یوں لب کشا ہوئے گلستاں بنا دیا۔ سامعین کرام، آج کا یہ نورانی ماحول، یہ دینی فضا، یہ باغ و بہار، یہ لالہ زار، یہ انوار و برکات کی بارشیں، یہ رحمت و نور، یہ کیف و سرور، یہ نور علی نور کا منظر اور وہ سب کچھ جو آج آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو، آپ کے کمال، آپ کے جمال کو بیان کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ لہذا آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو، آپ کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے مشرق و مربی اور مدرسہ مرکز المعارف کے استاد قاضی عبدالوحید صاحب دامت برکاتہم کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی نصائح اور واعظ سے سامعین کو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میرے ایمانی بھائیوں، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم کانفرنس، جس کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بیان کیا جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ویژن کو تمہارے سامنے رکھا جاتا ہے، جس میں یوتھ کو جو ایک انرجی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن دینے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کے حبیب کی کچھ عظیم صفات کو پیش کیا جاتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اس ویژن کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اس کے سامنے ایک گول ہونا چاہیے، اس کے سامنے ایک معیار ہونا چاہیے، اس کے سامنے ایک آئیڈیل ہونا چاہیے، اور اس کے کردار کو واضح کرنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم شخصیت ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک عالمی ذات ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. یہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں, وہ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے عرش سے نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے امام ہے, تمہارے لیے آئیڈیل ہے, تمہارے لیے نمونہ ہے, تمہارے لیے ایک کسوٹی ہے, اور تمہارے سامنے ایک بڑا گول رکھ کر جا رہی ہے, اور تمہیں اس کردار کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے, تمہیں ان اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. تمہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی رات اور دن گزارنی چاہیے. لیکن بہت دکھ کے ساتھ میں اس بات کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں, ایک انسان if you like Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if you love Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if you honor Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you must like the followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اگر آپ اللہ کے حبیب کے ساتھ سچی محبت کرنا چاہتے ہو, اگر آپ کو اللہ کے حبیب کے ساتھ یقیناً محبت ہے, تو آپ کے سامنے ایک دنیا کا کردار ہے, ایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. اور اس کردار کو قرآن پاک نے کیسے بیان کیا, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, محمد عربی کے پیچھے آ جاؤ اور ان کو آگے رکھو, اپنے آپ کو پیچھے رکھو. دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کا کوئی نظام, دنیا کی کوئی پالیٹکس اور دنیا کا کوئی سسٹم تمہیں فیل نہیں کر سکتا ہے. لیکن بدقسمتی صرف یہ بات ہے, ہمیں قرآن پاک کو کھولنا نصیب نہیں ہوتا ہے. ہم نے اللہ کی کتاب کو, اس کا ریسرچ نہیں ہم نے کیا. ہم نے اللہ کے قرآن کے جو 30 پارے ہیں ان کو ہم نے سمجھا یہ ایک ایسی ہی کتاب ہے. نہیں, وہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ میں زبان سے جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ اللہ کے قرآن کا دین ہے, اور جو آپ میرے سامنے بیٹھ کر کچھ باتیں سن رہے ہیں یہ قرآن پاک کا نور ہے. اللہ کے حبیب کے جس نور کو قرآن پاک نے تمہارے سامنے رکھا تھا. لیکن ہم سب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں, یار اگر دن میں ہم ہزاروں جھوٹ بولتے ہیں, کس نام کا مسلمان ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا اسلکوا اذا حدثتم, بات جب بھی کرو گے سچ بولا کرو. اگر انسان سچائی کے ساتھ زندگی گزارے گا دنیا کی کوئی طاقت اس کو نیز نہیں. قرآن کے پیغامات کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی و مدنی زندگی کو ہمارے سامنے بڑے ہی واضح الفاظ میں بیان کر رہے تھے. سامعین کرام, میں محسوس کر رہا ہوں بلکہ آپ کے چہروں سے مترشح و عیاں ہو رہا ہے کہ بڑے اضطراب و اشتیاق کے ساتھ آپ نعتیہ کلام سننے کے منتظر ہیں. سامعین, کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. وہ عاشق زار جو فراق محبوب سے دوچار ہو اور اس کی زیارت کا محتاج ہو, ایسے میں ذکر محبوب ہی وہ مرہم ہے جو اس کے زخموں کو ٹھنڈک پہنچا سکتا ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے الانتظار اشد من الموت, انتظار موت سے زیادہ سخت ہے. لہذا انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور ہماری اس کارواں اور اس پروگرام کی آن بان شان اور جان اور مہمان خصوصی جن کا خطاب سننے کے لیے ہم صبح سے انتظار کر رہے ہیں, میں حضرت مفتی عاصم صاحب سے گزارش کرتا ہوں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند سورج ستارے ان کو پیدا کیا اور اس ظاہری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی عطا کی. لیکن انسانیت کو باطنی روشنی دینے کے لیے, انسانوں کو ان کے دلوں کے اندر روشنی عطا کرنے کے لیے اپنا ایک نظام چلایا اور اپنے پیغمبروں کو بھیجا. آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں, جن کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے. جن سب کی دعوت ایک تھی, جن سب کا مشن ایک تھا. یہ سلسلہ چلتا رہا
आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर ये मिशन, ये सिलसिला कुछ देर के लिए रुक जाता है। जब ये सिलसिला रुक गया और उसके बाद दुनिया के अंदर फिर अंधेरा आ गया, दुनिया के अंदर जुल्म ज्यादती फिर आम हो गई। और कैसा माहौल था, कैसा माशरा था। सीरत निगारों ने बहुत कुछ लिखा, तारीख दानों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन सही वो तर्जुमानी न कर सके, सही मंजर कशी वो पेश न कर सके। और उसके बाद फिर कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद उस समाज का और उस दौर का, उस माशरे का खाका हमारे सामने पेश किया। कुरान पाक में ऐलान कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वाज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللہ کہہ رہا ہے او ایمان والو ڈرو اپنے پروردگار سے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اس رب کو ماننے والے ہو، تم اس رب کی اطاعت میں زندگی گزارنے والے ہو، تم اس رب کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والے ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کہہ رہا ہو میرے بندو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا. آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جاؤ. وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. ذرا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، ذرا اس ماحول کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء. جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب بھائی بھائی کا دشمن تھا، جب بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہوا کرتا تھا. فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اس رب نے، اس مالک الملک نے، اس خالق کائنات نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، تمہارے دلوں کے اندر پیار و محبت ڈال دیا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو تمہارے رب نے تم پر اپنا فضل فرمایا، تمہارے رب نے تم پر اپنا کرم کیا، تم سب کے دلوں کو جوڑ دیا.